محترم ناظرین، آپ کو یہ جو تصویر نظر آ رہی ہے یہ انجینئر محمد علی مرزا کی تصویر ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا اپنے آپ کو مذہبی سکالر کہلواتا ہے اور امت مسلمہ کے نوجوانوں کو دین کے نام پر ورغلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کو محدثین، مفسرین، فقہائے امت اور علماء کے ناموں سے چڑ ہے۔ اس کے کہنے کے مطابق دین میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ علماء اکرام ہے کہ لوگ ان کو مانتے ہیں، ان کے مسائل کو مانتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، لیکن مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے، میری کوئی سنتا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس کو سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ لوگ فقہائے امت کے مسائل کو کیوں سنتے ہیں، لوگ ان کی تقلید کیوں کرتے ہیں، ان کی بات کیوں مانتے ہیں۔ اور دوسری طرف اہل حق، اہل سنت جب بھی کوئی دین کا کام کرتے ہیں تو انجینئر مرزا بجائے اس کے کہ ان کا ساتھ دے، یہ ان کے کام میں رکاوٹیں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، ان کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ ابھی حال ہی کے اندر مبارک احمد ثانی قادیانی کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ کا متنازع فیصلہ آیا، جس کے اندر سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ قادیانی اپنی پرائیویٹ جگہ کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنی چار دیواری کے اندر اپنے جھوٹے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ اس فیصلے پر تمام مسلمانوں کو تشویش لاحق ہوئی اور مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی۔ تمام مکاتب فکر کے علماء نے امت کو احتجاج کی کال دی اور اس عزم کا ارادہ کیا کہ ہم نے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ، یہ متنازع فیصلہ، قادیانیوں کے حق میں جو فیصلہ کیا ہے، اس فیصلوں کو ریورس کروانا ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ انجینئر مرزا اپنے آپ کو مذہبی سکالر کہلواتے ہوئے علماء کا ساتھ دیتا، ختم نبوت پر پہرا دیتا، چوکیداری کرتا، لیکن اس سے یہ امید کہاں کی جا سکتی ہے۔ اس نے کیا کیا، آپ خود ہی ملاحظہ فرما لیجئے۔ وہ جو ہمارے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے قادیانیوں سے متعلق ایک فیصلہ لکھا ہے جس کے حوالے سے آلموسٹ تمام مکاتب فکر جو مشہور ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، وہ ریزرویشن رکھتے ہیں کہ اپنے اعلانات کے مطابق جب یہ سارے فرقے والے جا کے کیپٹل سٹی اسلام آباد میں دھرنا دیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اس ڈیسیژن کو ہم نے ریورس کروانا ہے۔ ٹیکنیکلی تو اس کی کوئی صورت نہیں سوائے ایک چیز کے کہ کوئی آئین میں تبدیلی ہو جائے۔ سپریم کورٹ میں تو ریویو پٹیشن ہو چکی، ریویو کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے۔ اس میں جو پیرا نمبر 42 ہے اس کے اوپر ریزرویشن ہے ان کی، وہ انشاءاللہ تعالی جب موقع آئے گا میں اس وقت ڈسکس کروں گا جب یہ لوگ اپنے وعدے کے مطابق وہاں پہ پہنچیں گے۔ یہ میں نے شرط اس لیے رکھی ہے کہ جس طریقے سے یہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں اس معاملے میں اور جتنا بڑا مسئلہ بنا کے اسے پیش کر رہے ہیں، اس میں کوئی صورت نہیں بنتی کہ یہ لوگ بیک فوٹ پہ جائیں۔ اگر یہ بیک فوٹ کے اوپر چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ ڈرامہ بازی مشہوری کے لیے اور چندوں کے لیے کرتے ہیں، ختم نبوت کے نام کو یہ بیچ رہے ہیں۔ باقی یہ جو بھی حالیہ فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، اس کے اوپر ملک گیر احتجاج کی اناؤنسمنٹ کی ہے مختلف مکاتب فکر نے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس فیصلے کو ریورس کروائیں گے۔ تو میں نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہا تھا کہ اب تم نے اس بات کے اوپر قائم رہنا ہے اور یہ کر کے دکھانا ہے، ادروائز اگر تم پیچھے ہٹ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ صرف چندے کھانے میں شیر ہو۔ تو جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ انجینئر مرزا اپنے بڑے مرزا قادیانی کی طرفداری کرتے ہوئے اہل حق، علماء اہل سنت اور تمام مسلمانوں کو چیلنج دے رہا ہے، اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر پھیر کر ان کو تانے دے رہا ہے کہ تم سپریم کورٹ کا فیصلہ واپس کر کے دکھاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ مرزا یہ چاہتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ واپس نہ ہو اور اہل اسلام کی فتح نہ ہو۔ الحمدللہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ واپس ہو گیا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے معذرت بھی کی۔ بہرحال الحمدللہ فیصلہ واپس ہوا، عالم اسلام کی فتح ہوئی اور مرزے کا منہ کالا ہو گیا۔